خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وحسيننا وقرآننا وياسيننا ونبينا هادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور
صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی شخصیت پر، اس کی ذات پر، اس کے معمولات پر، اس کے نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اس کا اچھا نام اس کی مدد کرتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے آتا، اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، تو حضور سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے، تمہارا نام کیا ہے؟ اگر تو اس کا نام بہت اچھا ہوتا تو آپ اس کو کلمہ پڑھاتے اور مسلمان کرتے، اور اگر حضور کو یہ محسوس ہوتا کہ اس کا نام درست نہیں تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے سے پہلے جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الکعبہ سے بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا، فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا غفار۔ اب غفار تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کی کہ اس قبیلے کے نام کی برکت کی وجہ سے پورے قبیلے کو بخش دیا، اور اسلام کی اور دین کی حلاوت اللہ نے اس پورے قبیلے کو عطا فرما دی۔ صرف نام کی وجہ سے وہ پورا قبیلہ بخشا گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ نام اگر کسی کا برا ہوتا تو آپ بدل دیتے تھے، یا اس کا معنی درست نہ ہوتا تو حضور بدل دیا کرتے تھے۔ تو شخصیت پر نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے نام رکھا کرو، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، اور فرمایا اپنے بچوں کے ناموں کو بگاڑا نہیں کرو، نام کبھی بگاڑنے نہیں چاہیے۔ ہم محبت کے اندر بچوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص مائیں محبت میں آ کر کے اپنے بچوں کے نام بدل دیتی ہیں، بگاڑ دیتی ہیں۔ حضور نے منع فرمایا ناموں کو بدلا نہ کرو، بگاڑا نہ کرو، ناموں کو اچھے نام رکھو۔ اور ساتھ ہی ایک حدیث شریف میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے نام کے اندر میرا نام شامل ہو جائے، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا جس کے نام کے اندر میرا نام شامل ہو جائے، کل بروز قیامت میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضور کا نام جس کے نام کے ساتھ جڑ گیا تو حضور اس کی شفاعت فرما رہے ہیں۔ تو جو حضور کے ساتھ جڑ گیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہاں تو صرف ایک نام کی بات ہو رہی ہے، نام حضور کے ساتھ جڑ جائے تو مقام یہ ہے کہ حضور کی شفاعت ہم پہ واجب ہو رہی ہے۔ تو جب ہم خود حضور کے لیے قربان ہو جائیں اور اپنا وقت حضور کے لیے دے دیں، حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو پھر گمان کریں، خیال کریں کہ اللہ ہمیں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ ناموں کا شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور خالق کائنات نے، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام
سے پکارا ہے، اور محبت میں آ کر کے اللہ نے بعض دفعہ بڑے لاڈ سے بھی پکارا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ محبت میں کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ دیکھو نا، اللہ بڑا ہے، اللہ اپنے نبی کو یا محمد بھی تو کہہ کے پکار سکتا تھا نا، لیکن اللہ محبت بھی آ کے پکار رہا ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے بچے کو بلائے کہ اوے عبداللہ بات سنو، تو نارمل سی بات ہے، تو اگر وہ اس کو کہے اوے میرے لاڈلے ذرا میرے پاس آ، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ محبت سے پکارا جا رہا ہے۔ میرے لاڈ، میرے چند، جیسے مائیں بلاتی ہیں بچوں کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت سے پکارا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے کمبل اوڑھنے والے میرے نبی، اے چادر لینے والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے میرے نبی، اے میرے خبر رساں۔ یعنی کہ اللہ محبت سے اپنے نبی کو پکارتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم شریف میں نقل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَمَيَانَ خَمْسَةُ أَسْمَاءِ، اللہ نے میرے 5 نام بنائے ہیں، 5 نام اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ انا خمسۃ اسماء، 5 نام اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ وہ 5 نام کون سے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف میں نقل فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں انا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں پہلا میرا نام انا محمد، میرا نام پہلا اللہ نے محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے، صبح بھی تعریف کی جائے، رات کو بھی تعریف کی جائے، دوپہر کو بھی تعریف کی جائے، زندگی کا لمحہ با لمحہ، ہر وقت اور ہر لحظہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دیکھو نا میرے بھائی، محبوب کائنات علیہ السلام کا نام، اور نام شخصیت میں اثر رکھتا ہے۔ میرے نبی کا نام فرمایا انا محمد، میرا پہلا نام محمد ہے، تعریف کیا گیا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کبھی فجر کی اذان جہاں ہو رہی ہے، اعلان ہو رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی ایک ملک میں اذان مکمل نہیں ہوتی، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں مکمل نہیں ہوئی تو تیسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں مکمل نہیں ہوئی تو چوتھے ملک میں شروع اذان ہو جاتی ہے۔ ابھی پوری دنیا کا سرکل فجر کی اذان لے رہی ہے، تو جہاں پہلی فجر کی اذان ہوئی ہے وہاں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ ظہر کا وقت، پھر تیسری جگہ پہ ظہر کا وقت، ابھی ظہر کی اذانیں مکمل نہیں ہوئی، تو جہاں پہلی اذان ہوئی ہے وہاں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی عصر کا سرکل مکمل نہیں ہوا، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی مغرب کا سرکل مکمل نہیں ہوا، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی پوری دنیا میں عشاء کی اذانیں گونج رہی ہیں، تو پہلی جگہ پہ پھر فجر کا وقت آ جاتا ہے۔
میرے نبی کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، باقی تعریفیں تو اپنی جگہ پر ہے، اذان کا ہی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات بلند ہو رہے ہیں، اور اذان ہی نہیں، ہر عاشق پکار رہے، کہیں درود پڑھا جا رہے، کہیں نعت پڑھی جا رہی ہے، کہیں حضور کا ذکر کیا جا رہے، کہیں قرآن پڑھا جا رہے۔ پورے کا پورا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف اور نعت بنا دیا ہے۔ پورا قرآن الف لام میم الحمد سے لے کے ناس تک پڑھا جائے، پورے کا پورا قرآن میرے محبوب کی نعتیں۔ کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کئی تو ایسے عاشق ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتے۔ ایسے عاشق بھی موجود ہیں۔ کئی ایسے بھی عاشق موجود ہیں جو روز کے روز لاکھوں کے لاکھوں حضور پر درود ہی پڑھ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ آقا نے فرمایا میرا پہلا نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ نے میرا نام محمد بنایا ہے، اور خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 جگہ پہ اپنے محبوب کا نام لیا ہے۔ 4 جگہ۔ کتنی جگہ پہ؟ آہستہ سے بولیں ذرا، بولیں تو صحیح، تھکے تھکے ہی بول رہے ہو۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ حضور کا نام ہے جی؟ 4 جگہوں پر۔ پہلا مقام سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول۔ قرآن کی محبت میں سبحان اللہ بولیں، یہ قرآن ہمارا گواہ بن جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ خالق کائنات نے فرمایا اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ عقیدے کی ایک بات کروں، آپ باقی قرآن پاک اٹھائیں نا باقی لوگوں کے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نہیں ہے محمد لیکن وہ رسول۔ لفظی ترجمہ تو چلو یہ بھی بنتا ہے، لفظی کیا جائے تو، ادب کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ واہ اور ماں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول۔ گرامر کے اعتبار سے لفظی ترجمہ یہی ہے، اور انہوں نے یہی کیا ہے کیونکہ ان کے دل ادب سے خالی ہیں۔ وہ الفاظ دیکھتے ہیں، محبت مصطفیٰ نہیں دیکھتے، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ نہیں دیکھتے بلکہ دامن مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا اور محمد تو ایک رسول ہے، اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ پردہ کر جائے یا شہید ہو جائے کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
ہوا یہ تھا کہ احد کا مقام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی، آپ کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر آ گئے۔ کفار نے آواز کو بلند کیا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے اس افواہ کو اتنا پھیلایا کہ کچھ صحابہ کرام ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ خوف زدہ ہو گئے، اور وہ دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، پھر ہم نے دنیا میں کیا لینا ہے۔ ابھی وہ دل میں بات سوچ ہی رہے تھے، قدم اکھاڑ ہی رہے تھے، ابھی دوڑے لگانے کا سوچ ہی رہے تھے، خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے لیے قرآن لے جاؤ۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اور لوگوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ ظاہری حیات طیبہ میں ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ پردہ کر جائیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ نظر آئے تب بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ نظروں سے اوجھل ہو جائے آپ تب بھی اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ میں ظاہری زندگی میں بھی حضور کے غلام بن جاؤ، حضور پردہ کر جائے پھر بھی غلام رہنا۔ اللہ اکبر۔ یا بس فرمایا حضور پردہ کر جائے تب بھی غلام رہنا ہے، قدم اکھیڑنے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک منظر تب بھی بنا جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنا پیار اور محبت صحابہ کرام نے حضور سے کی ہے کائنات میں کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد اگر کسی نے محبت کی ہے تو وہ صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ کی محبت اور پیار کا مثل کوئی نہیں ہے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ حضور کا مکھڑا نہ دیکھیں تو صبح نہیں ہوتی تھی، حضور کے چہرے کا دیدار نہ کریں تو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اور پچھلے سے پچھلے جمعہ میں آپ نے حضرت حذیفہ والا واقعہ بھی سنا ہے نا، کہ ملاقات نہیں کی تھی تو اماں نے کہا تھا میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی اگر حضور سے ملاقات نہ کر کے آیا تو۔ آئے ہائے صحابہ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ آج پتہ چلا ہے صحابہ کرام کو کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، دل میں خیال آیا پہلے تو صبح حضور کا مکھڑا دیکھ کے کرتے تھے، رات کو چین بھی حضور کا چہرہ انور دیکھ کے کرتے تھے۔ اب آقا پردہ فرما گئے، صحابہ غم زدہ، غم کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر صحابی پریشان ہے، لیکن حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو عالم ہی جدا بنا ہوا ہے، اس عاشق کا تو حال عجیب ہوا ہوئے، ہوش و حواس گم ہو گئے، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، تلوار میان سے باہر نکال لی اور تلوار کو نکال کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں آج جس نے کہا محمد فوت ہو گئے ہیں عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ اللہ اتنے غمزدہ اتنے پریشان ہوئے ہیں،
آپ اعلان کر رہے ہیں، اور کون عمر کے سامنے بولے، کون عمر کو سمجھائے عمر تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، چہرہ سرخ ہوا ہے، آواز بلند ہوئی ہے، اور آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں جو کہے گا محمد فوت ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، عمر اس کی گردن اتار دے گا، نظام خراب ہوا ہے، صحابہ پہلے ہی پریشان ہیں، عمر کی آواز سن کر کے اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور تو کوئی نہ آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا، ہمارا صدیق عمر تو ہوش و حواس گم کر بیٹھے، کسی میں ہمت نہیں بات کرنے کی، جاؤ جا کر کے عمر کو سمجھاؤ، عمر کو سمجھاؤ کیا کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں حدیث کو نقل فرمایا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشہ فتيمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مغشا بثوب جبرة فكشف عن وجهه ثم عقب عليه فقبله وبقى۔ لوگ رو رہے ہیں، صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسوں کی جھڑیاں ہیں، آئے میرے محبوب کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آقا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ واہ صدیق تیری عظمت کا کیا کہنا کہ تجھے محبوب کے رخسار پہ بوسہ دینے کا بھی موقع ملتا رہا ہے، بوسہ دیا، اور پھر چادر محبوب کائنات علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ فرمائی، اور باہر آئے، لوگوں کو بٹھایا، اجلس بیٹھ جاؤ، عمر آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر غصے میں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق کو بٹھایا، صحابہ اکرام کو بٹھایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ پڑھا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور پھر قرآن کی آیہ مبارکہ وہی تلاوت فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول۔ سب کو بٹھا کر کے صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں من کان منکم یعبد محمدا، لوگوں سمجھ جاؤ، جان جاؤ، پہچان جاؤ، جو تو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو رب مانتا تھا، پھر وہ سمجھ جائے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اس کا رب پردہ کر گیا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر جان جائے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ یہ بات فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، جلال ٹھنڈا ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جب قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ رہے تھے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ہر صحابی یہی قرآن کی آیت پڑھنے لگ گیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ہر صحابی کی زبان پر یہ آیہ مبارکہ جاری ہو گئی۔ اس مقام پہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، پہلا مقام یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نام لیا ہے۔
باقی کتنے مقام رہ گئے ہیں جی؟ آہستہ سے بولنے ذرا. کتنے؟ 4 ہیں ٹوٹل. ایک بیان کر دیا، باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ 3 رہ گئے ہیں. میری ریاضی کمزور ہے، لگتا ہے آپ لوگوں کی بھی ریاضی بڑی کمزور ہے. آپ کی کمزور تو نہیں ہے؟ قائم بیٹھے ہو؟ ذرا بولو سبحان اللہ. شکر ہے قائم ہی بیٹھے ہو. ہاں جی. دوسرا مقام سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. خالق کائنات نے فرمایا، رب کا قرآن نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج محمد الرسول اللہ کے سر پہ سجایا گیا ہے. اللہ. اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، وجہ یہ بنی کہ زمانہ جاہلیت میں جو بچے لے پالک ہوتے تھے، لوگ لے کر کے پال لیتے تھے، ان کو اپنا نام دے دیا جاتا تھا. یعنی کہ جو پالتا تھا وہ اس بچے کو اپنا نام دے دیتا تھا، ولدیت کے اندر اپنا نام لکھ دیتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نے آزاد کیا، تو حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نسبت کے ساتھ حضرت زید کو بلایا جاتا تھا کہ یہ زید جو ہے وہ آقا کا بیٹا ہے، زید بن محمد ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر کسی کا باپ نہیں، اللہ نے بیٹے عطا کیے لیکن بچپن میں لے گیا، بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیے. مفسرین کہتے اس کی وجہ یہ ہے اگر بیٹے جوان ہو جاتے، بیٹے بڑے ہو جاتے، لوگوں نے کہنا تھا کہ محمد کے بعد ان کا بیٹا نبی بنے گا، آقا کے بعد ان کے بیٹے نبی بنیں گے. خالق کائنات نے تبھی تو ایک آیہ مبارکہ میں 2 مسئلے حل فرمائے. فرمایا ایک تو میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے، کسی مردوں کا باپ نہیں ہے، اور دوسرا میرا محبوب ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوا ہے. اولادی بیٹیاں تو ضرور جوان ہوئی لیکن بیٹے جوان نہ کیے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر میرے نبی کا مثل کوئی نہیں ہونا چاہیے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور یہی تو وجہ ہے کائنات میں میرے نبی کا استاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ استاد کا مقام شاگرد سے اوپر ہوتا ہے. اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا، لوگ کہتے آقا کا مقام بڑا ہے پر استاد کا بھی تو کوئی مقام ہے. خالق نے فرمایا میرے نبی میرے پاس صرف تیرا مقام ہے، تیرا استاد میں ہی ہوں، تاکہ کائنات میں پتہ چل جائے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہ رب کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ آقا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. بہرحال بات دور نہ نکل جائے. خالق کائنات نے فرمایا میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے اور ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے. اور اسی مقام کے حوالہ سے 1-2 حدیث بھی سن لیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ میں عرض کریں گے. آقا کائنات علیہ السلام کے بارے میں حکم فرما کر
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے کہ زید بن محمد ہے، فرمایا آج کے بعد اسے زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ زید بن حارثہ کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ جو بچے لے لیتے ہیں، ان کو پال لیتے ہیں اور ان کی ولدیت میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، وہ خیال کریں یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر 3 احادیث نقل فرمائی ہیں اس بارے میں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا فرمان، حدیث کے راوی حضرت عثمان عن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے، من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اگر کسی بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا لے یا وہ اپنی نسبت تبدیل کر دے، آقا نے فرمایا فالجنت علیہ حرام۔ سمجھ آئی؟ اینک تر بھی سمجھ آندی ہے نا، 2 سال ہو گئے نہیں حدیثاں سنا رہے، اینک تو سمجھ آندی ہے نا۔ فالجنت علیہ حرام کی مطلب بندہ والا حافظہ اس پہ جنت حرام ہے۔ جس نے نسبت بدلی اپنی، ہے مراسی تے کہے میں سید ہاں، ہے موچی تے کہے میں جٹ ہاں، نسبت بدل دے، اپنا نسب نامہ بدل دے، یا کسی کا بچہ لے کے پالے اور اس کے ساتھ اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھ دے، تو آقا نے فرمایا ہے فالجنت علیہ حرام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس پہ جنت حرام۔ اور پھر یہاں بس نہیں کی، اگلی بات بھی سننا، فرمایا جس شخص نے ایسا کام کیا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر۔ فرمایا جس بندے نے اپنا باپ بدلا یعنی کہ نسب نامہ بدل لیا یا کسی بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھ لیا، فرمایا فہو کفر، اس نے کفر کیا۔ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری حدیث تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ سنیں کہ جو بندہ اپنا نسب بدلے یا کسی کا بچہ لے کے پالے تو اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھ دے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکی ٹھکی حدیث، مولا علی اس کے راوی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ لعنت اللہ، کس کی لعنت؟ اونچی بولو، اونچی بولو۔ والملائکۃ والناس اجمعین، جتنے جہان میں لوگ ہیں سب کی۔ اب ہم تو سمجھتے کچھ نہیں نا، ہم کہتے کوئی نہیں گل خیر ہے، وڈا نسب نامہ بنا لو بابا عزت ہو جائے گی، عزت ہو جائے گی۔ خالی کہتا اس پہ لعنت ہے، اللہ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پورے جہان میں جتنے لوگ ہیں سب کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو میرے بھائی چاہے بچے لے کر کے پال لیں، اجازت ہے شریعت میں،
لیکن کبھی ولدیت نہ بدلو، ہمیشہ والد اصل جو اس کا ہے اسی کا نام لکھو، اور کبھی اپنا نسب نامہ نہ بدلو۔ رب نے جس خاندان میں جس کنبے قبیلے میں پیدا کیا ہے، اس نے سونا پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 نام 2 مقام آج بیان ہوئے ہیں، 2 انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد